سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم نستغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القيوم ونتوب الیہ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم، ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بارے میں دو تین اقوال ہیں کہ ہجرت میں کون کون آپ کے ساتھ تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقیناً ساتھ تھے. البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشورے ہی سے اپنے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ ان کو بھی لیا تھا ساتھ میں. چنانچہ مشہور قول یہی ہے کہ دو اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری اونٹنے کے اوپر عامر بن فہیرہ. ایک قول مشہور یہی ہے. جا رہے ہیں الحمدللہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزر ہوا، کل پرسوں جس کا تذکرہ ہوا تھا، وہاں سے روانہ ہو گئے. قریش مکہ نے بہت تلاش کیا مگر مل نہیں سکے تھے، تو انہوں نے اعلان بھی کر رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے آئے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا کام ختم کر دے تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. یہ اشتہار اور یہ اعلان اور یہ آفر ان لوگوں نے دے رکھی تھی. سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یوں کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے علاقے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، شاید میرا گمان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ضرور یہ وہی ہوں گے، لیکن میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا. اور میرا مقصد کیا تھا کہ میں جاؤں گا اور میری جگہ کوئی دوسرا نہ جائے تاکہ مجھ کو انعام مل جائے. تو میں نے اس کی بات کو کاٹ دیا اور تاکہ لوگوں کا ذہن اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور خود اس کو بھی یقین نہ آئے. لیکن میرے ذہن میں اندازہ یہی تھا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوں گے. چنانچہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اٹھا وہاں سے اور گھر گیا اور میں چپکے سے نکلنا چاہتا تھا. اس سے میں نے اپنے باندھی کو کہا کہ یہ گھوڑا لے جا اور فلاں ٹیلے کے نیچے کھڑا کر کے رکھ دے. میں گھر کے فرنٹ ڈور سے بھی نہیں نکلا، پیچھے کے ڈور سے نکلا تاکہ مجھے کوئی زیادہ تر نہ دیکھ سکے. اور میں نکلا اور وہاں ٹیلے کے پاس پہنچا. باندھی میرے جو گھوڑا تیار لے کر کھڑی تھی، میں نے وہ گھوڑا لیا اور اس کے اوپر بیٹھا اور خوب تیزی کے ساتھ دوڑانا شروع کیا اسی راستے پر جس راستے کے بارے میں اس شخص نے آ کر مجھے اور مجلس والوں کو کہا تھا. میں خوب تیزی سے دوڑاتا رہا حتیٰ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پا لیا، بالکل قریب پہنچ گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نظر پڑی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم پکڑے گئے، دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ شخص یقیناً بری نیت سے ہمارا تعاقب کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وہی جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ذرا بھی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
اللہ نے غار ثور میں کیسی مدد فرمائی اور دشمن سے ہماری کیسی حفاظت فرمائی، انشاءاللہ ہم حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، دعا کیا بد دعا تھی، اللہم مسرعہ، اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ اور ایک روایت میں یہ بد دعا کی، اللہ مکفنا بما شئتا، اے اللہ آپ ہی کی مشیت سب کے بر غالب رہتی ہے، آپ اپنی مشیت سے ہماری کفایت فرمائیے، اور یہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے دشمن ہے، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ بد دعا کرنا تھا کہ زمین پھٹی اور زمین کے اندر سراقہ بن مالک کا گھوڑا دھسنا شروع ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کا گھوڑا تقریباً آدھے پاؤں تک، پیر تک دب گیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اور دبا، اور سراقہ بن مالک بھی اندر زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ یقیناً ان دونوں بزرگوں کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بد دعا کا اثر ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں تھی کہ زمین پھٹے اور زمین کے اندر انسان دھس جائے، کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں ہوگا اس نے، اس کو یقین آ گیا۔ چنانچہ اس وقت اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے عہد کرتا ہوں، میں آپ کی خبر کسی کو نہیں دوں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ سمجھ گیا کہ یقیناً ان کی بد دعا سے یہ مجھ کو حال پیش آیا ہے، اگر میں اپنے اسی برے ارادے پر قائم رہا تو یقیناً میں دھس جاؤں گا اور میرے لیے نجات کی کوئی شکل نہیں ملے گی۔ تو فوراً اس نے معذرت کی اور معافی مانگی، اور اس نے عرض یہ کیا کہ مجھ کو معاف کیجیے اور میری دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ کو اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اسی وقت زمین نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم کسی کو ہماری اطلاع مت کرنا۔ اس نے کچھ کھانا بھی پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کھانا لینے سے انکار فرمایا اور یہ فرمایا کہ بس تم ہماری کسی کو اطلاع مت کرنا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک یہاں سے روانہ ہوئے اور وعدہ کر کے روانہ ہوئے کہ میں کسی کو خبر نہیں کروں گا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یقین آ گیا کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے اور یقیناً اللہ کی غیبی نصرت آپ کے ساتھ ہے اور ناممکن ہے کہ آپ کے اوپر کوئی غلبہ حاصل کر لے۔ اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ آپ میرے لیے امن کا معافی نامہ لکھ دیجیے، ایک تحریر لکھ دیجیے کہ جس میں آپ مجھ کو معاف بھی فرما دیں اور مجھ کو امن بھی لکھ دیں۔ چنانچہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حکم دیا، انہوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق چمڑے کے ایک ٹکڑے کے اوپر وہ معافی نامہ اور امن کا عہد اس کو لکھ کر دے دیا۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچا اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ابو جہل سے ملا۔ ابو جہل سے مخاطب ہو کر اس نے یوں کہا، ابا حکم واللہ لو كنت شاہدا لامر جوادی حین ساحت قواہمہ، یا ابو جہل اللہ کی قسم اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا جو واقعہ میں نے دیکھا ہے اور میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس رہے تھے، اگر تو وہاں موجود ہوتا، علمت ولم تشکک بأن محمدا نبی ببرہان فمن ذا یقاومہ، تو تجھ کو یقین آ جاتا، پورا تجھ کو یقین بن جاتا اور تجھ کو ذرہ بھی شک نہ رہتا کہ یہ شخص جن کے بارے میں تو نے اعلان کر رکھا ہے اور قریش مکہ ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یاد رکھ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشہور ہے کہ آپ کے بد دعا سے قارون دھسا ہے اور زمین کے اندر دھستا گیا، آج تک وہ زمین میں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے وہ تمام معجزہ عطا فرمائے تھے جو اگلے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، کہ یہاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا سے سراقہ بن مالک زمین میں دھسنا شروع ہوا۔ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو اس کا حال بھی وہی ہوتا جو قارون کا ہوا۔ تو دوست بزرگ، حقیقت میں اللہ نے ہم کو جو دین دیا ہے اور رب الجلال نے جو قرآن عطا فرمایا ہے، اللہ کی قسم اس میں ذرہ رائے کے برابر شک اور ڈاؤٹ، کوئی تردد کی بات نہیں ہے، تمام حقائق ہیں، حقائق، اور بالکل ایک ایک بات جو قرآن میں آئی ہے۔ آج تو الحمدللہ جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ہمارے حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سائنس سے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ سائنس تو اسلام کی لونڈی ہے، اس کی وجہ سے تو اسلام کی کتنے باتیں الحمدللہ انسانوں کے سامنے کھل کر سامنے آئی، جن کے بارے میں لوگوں کو شک ہوتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج انہی کی زبان سے اور انہی کی تحقیقات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ان کے دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ اپنی ظاہری آنکھوں سے تو قرآن اور حدیث کی صداقت کو دیکھا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ اس کی برکت سے ان کے ایمان کی حقیقت اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو حقیقت میں اللہ کا شکر ہے، ہم جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب ذوالجلال نے ہم کو حقیقی معبود برحق عطا فرمایا ہے۔ اللہ کوئی بنے بنائے اور بناوٹی معبود نہیں ہے معاذ اللہ، دنیا کے معبودان باطلہ کی طرح، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم یقیناً اللہ کے پیارے نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ الحمدللہ آج صادق آ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے پیشین گوئیاں جو آپ نے فرمائی تھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد میدان محشر کے اندر وہ سب باتیں آئیں گی۔ ابھی ہم نے عما یتساءلون سنی، سورہ اذا السماء انفطرت سنی، اس میں قیامت اور میدان محشر کے حالات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم میدان محشر میں پہنچیں گے، یہ تمام باتیں جو قرآن میں آج ہم سن رہے ہیں، اس لیے قرآن سے ہم اپنے آپ کو متعلق کریں، قرآن کی مجلسوں میں درس کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آئے تاکہ قرآن کیا ہے، قرآن اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت کو کس کس طریقے سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اپنی معرفت کی باتیں کیسی کیسی بیان میں فرمائی ہے۔ جتنا ہم قرآن سے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ جل جلالہ امن والوں کے قریب اور اللہ جل جلالہ امن والوں کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ جتنی معرفت قرآن پاک میں انسان غور و فکر کرے گا اللہ کی حاصل ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار جگہ دعوت دی ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو قرآن سے قریب فرمائے، اللہ کے قریب فرمائے، اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو جو دین اور شریعت دی ہے یہ بالکل حقیقت ہے، برحق ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلی آیت ہے کہ اس میں کوئی شک اور کوئی تردد، کوئی ڈاؤٹ فل کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے آج کے ہمارے نوجوان بھی پوری توجہ کے ساتھ قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں، اور اسلام کے دامن میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، معاذ اللہ تردد کے اندر اور شکوک و شبہات کے اندر پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں بچیوں کی جو کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، اور باہر کے ماحول میں جہاں بھی ہوں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور اسی ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔